اس لیے اس سے بڑی دنیا جلتی ہے اور بڑا دشمن بھی بھاگتا ہے۔ پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنا دربار رسالت کے شاعر بھی ہیں، نعت گو شاعر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موجودگی کے اندر منبر بچھا کر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تاریخ پر مبنی کلمات کہنے کا، سخن بری کا اعزاز بخشا ہے۔ دنیا ان کو حسان بن ثابت کے نام سے جانتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ سلامتیاں ہوں اور آپ پر رحمتیں ہوں۔ آپ نے جب ایک جملے کے ذریعے سے اپنے اس وصف کو بیان کیا کہ جو مجھے اعزاز نعت خوانی کا، جو مجھے سخن بری کا ملا ہے، تو اس کی نسبت دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ عربی کے شعر کے اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ یہ جو شعر میں کہتا ہوں یہ تعریفوں سے بھرا ہوا میرا شعر جا کر حضور کی تعریف میں کوئی چار چاند نہیں لگاتا، اضافہ نہیں کرتا، حسن نہیں بخشتا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت نے دوسرے مصرے کے اندر یہ بات مکا دی کہ لیکن مدحت مقالتی بمحمد، میں شعر اس لیے حضور کی بارگاہ میں کہتا ہوں تاکہ میری شعری کے اندر بھی حسن ذوق آ جائے، سننے والوں کو ذوق نکھار کر۔ جن کا مرتبہ، جن کا مقام اتنا بلند ہو، وہ اگر اس کا پتہ دیتے ہیں، حوالہ مدینے کی گلی کا دیتے ہیں، مدینے والے چاند کا دیتے ہیں، تو پھر میں اور آپ سمجھنے والے یہ ہوں کہ جو بھی علم کہتے ہیں علم ہو، اور علم ضروری ہے انسان کی انسانیت کو ابھارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے، بیداری کے لیے، اس کی صلاحیتوں کو نکھار پیدا کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ دین کی سمجھ کے لیے بھی علم ضروری ہے نا، کہ علم نور ہے، نور کے بغیر تاریکی ہے، اندھیر نگری ہے، جہالت ہے وغیرہ۔ لیکن علم کو بھی جہاں سے نور ملتا ہے وہ بھی مدینے کی گلی میں بک کر ہی ملتا ہے۔ کتاب قرآن مجید کی ہے، اگر اس کے پیچھے مصطفیٰ کی نسبت نہ ہوتی تو دیگر کتابوں کی طرح یہ بھی آج اسی طرح مشکل بن جاتی۔ کہا جاتا کہ جو نبی جن پر نازل ہوئی کوئی پڑھے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہماری زبان بھی، اور جن کی زبان تھی وہ ان کی زبان سے بھی مختلف۔ تو لہذا اس بات سے یہ احساس پیدا ہوا کہ حضور کی نسبت سے ہی یہ سب فیض اور کمال حاصل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے اگر کوئی پوچھے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کرتا ہوں، بعض لوگوں کو صلاحیت پر بڑا ناز ہوتا ہے، جان جوکھوں پر بیت جاتی ہے، لیکن وہ کہتے تھکتے نہیں، کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے میری محنت کی کمائی کا نتیجہ ہے، میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ ایسے انسان موجود ہیں، ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص سے ایک طویل روایت موجود تھی جس کے اندر وہ اپنا قصہ حضور کے ساتھ وابستگی کا کیوں بیان فرماتے ہیں، اور اس کی ٹرانسلیشن زبان کے اندر جو ہماری پنجابی زبان میں جس نے ٹرانسلیشن کی ہے وہ پنجاب کے ایک مشہور نامی گرامی بڑے نعت گو شاعر بھی اور نعت کے لکھنے والے بھی، مصنف نعت بھی تھے۔ ان کو دنیا محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہے محمد علی ظہوری؟ جب نعت پڑھتے تھے تو مدینہ کا حسن لوگوں کی آنکھوں میں اور سامنے میں موجود ہوتا، یہ تصور دیتے تھے۔ وہ اپنی اس نعت کے ذریعے سے، اپنے اشعار کے ذریعے سے عمرو بن عاص کی اس وابستگی طویل روایت کا ٹرانسلیشن کرتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اسی کی ظہوری تے نالے ساڈا کی بیان ہے، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نعت خاں قرآن۔ اور پھر آگے کہتے ہیں صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لیاواں کی تو سونا تیرے نال۔ یہ اپنی ذوق کی کہانی انہوں نے ان کی طویل روایت کی چند شعروں کے اندر بیان کر کے اس بات کا جواب دیا کہ نبی اللہ کا مقام، رتبہ اور آپ کا شرف اور آپ کی عزت و تکریم اور آپ کی ناموس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، اور انسانوں نے اپنی اپنی زبان کے اندر بھی اس کے اندر بہت ساری محنت کر کے، تجسس کر کے، جستجو کر کے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ میں چند جملوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
یہاں پر ایک اور اپنے زمانے کے بہترین بزرگ شامل ہوئے. آخری بات کہہ رہا ہوں، مضمون چونکہ لمبا ہے یہاں پر درمیان میں چھوڑتا ہوں ٹائم کی وجہ سے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، میں اکثر نام لیتا ہوں، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ابھی کچھ ٹائم کے پہلے میں نے ان کے آج کل بڑا جدید دور ہے، آپ کے سمجھانے کے لیے، آپ کے اولادوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں اس تقریر کے اس حصے میں آ کر. کچھ چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں وہ میں نے آن لائن منگوائے، وہ ان کے نام پر بھی ہیں اور ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے نام پر. جب امام راضی ہیں، ابن بطوطہ ہے، مسلم بن حیان ہے، دیگر بڑے بڑے اکابرین جو ہمارے گزرے ان کے نام پر، ہر طرح کی کتاب، شیخ سعدی شیرازی کے نام پر. تو میں نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بھی ایک کتاب جب بچوں کے لیے منگوایا تو ان کو رکھا کہ گھر میں یہ پڑھیں. آپ لوگ بھی اگر پسند کرنا چاہیں تو اس طرح کی چیزوں پر پیسے خرچ کریں، وہ گھر میں رکھیں، ان کو پڑھائیں. تو وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ یہ 12 سال حج پر چلے. تو آج کل ہمارے حاجی بھی ہیں، گھر سے شروع کرتے سیلفی بنانا تو وہاں پر بھی جا کر سیلفی بناتے رہتے ہیں. یہاں سے تصویریں کھنچانا شروع کرتے ہیں، یہاں سے ملاقاتیوں کا سلسلہ شروع کرتے پتہ چلے کہ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم جاتے ہیں. ادھر بھی جا کر یہی کام کرتے ہیں. حالانکہ لمحہ لمحہ یہاں پر بھی قیمتی ہے، لیکن وہاں تک تو کیا ہی کہنا، وہاں کی اشد جو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر تو مصروف رکھا جاتا اپنے آپ کو کہ نہ جانے زندگی میں یہ نماز، اور پھر ادب کے خاطر بھی وہاں پر اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے. 12 سال لگے جناب والا. یہ میں نہیں کہتا، یہ بایزید بستامی کی سیرت کی کتاب کہتی ہے جناب. کسی نے پوچھا 12 سال حضرت بستام سے چلے، تو یہ عرب ہی کا علاقہ تھا، تو ظاہر بات بستام سے چلے ہیں، تو ظاہر بات اتنا ٹائم 12 سال لگے، کرتے کیا تھے 12 سال میں، کہاں کہاں کیا تھا. تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے، سنیے بات، یہ آپ نے جملہ میں کہا 12 سال گھر سے نکلے ہوئے مسافر حق کو ہوئے، مسافر مدینہ کو ہوئے، عاشق مدینہ کو ہوئے، امت کے ایک عظیم صوفی بزرگ کو گزرے. تو کسی نے پوچھا کرتے کیا تھے، کہا گھر سے نکلا تھا، قدم قدم پر نبی اللہ کی ذات پر درود شریف پڑھتا تھا. منزل یہ پوری ہوتی تھی، اگلا قدم رکھتا تھا، یہ منزل پوری ہوتی، اگلا قدم رکھتا تھا، یہاں تک کہ مجھے 12 سال مدینہ شریف پہنچنے میں لگے. پھر ان بزرگوں کی بات نہ کی جائے تو کس کی کی جائے؟ ان انسانوں کی بات نہیں کی جائے گی. یہ دنیا کے میٹھے انسان ہیں جن سے دنیا غیب میں بھی اتنا پیار کرتی ہے. نبی اللہ کا مقام تو پھر میں نے کہا نا وہ مقام ہی کیا ہے، ابو بکر پر نہیں کھلا تو کس پر کھل سکتا ہے. یہ تو صرف کرنے ہیں، کرنے جو لے رہے ہو، یہ چراغ کی روشنی ہے جو ہم لے رہے ہیں. چراغ کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ اگر دیکھا ہے تو وہ اللہ نے دیکھا ہے، اور وہ دکھائے گا تو میدان حشر میں دکھائے گا. اس کے علاوہ وہ چراغ نہیں کسی نے دیکھا. وہ آمینہ کا چراغ ہے جو مہتاب عالم ہے. تو یہاں پر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا راز افشاں کیا میرے آپ سب کے لیے. میں کہتا ہوں درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھا کریں. کیا کہہ رہا ہوں؟ درود شریف پڑھا کریں. اس لیے بھی کہ یہ عبادت فٹافٹ ہی اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. یہ عبادت جلدی میں قبول ہوتی اور جلدی میں اپنا رزلٹ دیتی. یعنی ادھر سے مال بیچا، ادھر ہی اس کا نفع بھی آپ ہاتھ میں آ. یہ دستو دستی سنا بدست. آپ اس پر کوشش کیجئے گا. یہ مضمون میں اگلے جمعے کے اوپر لے جاتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.